حجر اسود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف ایک پتھر نہیں، یہ وہ پتھر ہے جسے جنت سے زمین پر اتارا گیا اور جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے انسانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے واقعات دیکھے۔ حجر اسود ایک ایسا راز جو اللہ کے گھر کے کونے میں صدیوں سے محفوظ ہے، وہ پتھر جس پر انبیاء کے ہاتھ لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ثبت ہوئے اور جس کے بوسے کے لیے آج بھی کروڑوں دل تڑپتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ پتھر کبھی ٹوٹا بھی، کبھی چرایا بھی گیا، کبھی خون آلود ہوا اور کبھی صدیوں تک غائب رہا؟ یہ کیسے ہوا؟ کون لوگ اسے لے گئے اور پھر یہ دوبارہ اپنی جگہ پر کیسے واپس آیا؟ یہ کہانی صرف ایک پتھر کی نہیں، یہ عقیدت، قربانی اور ایمان کی وہ داستان ہے جو سننے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں حجر اسود کی وہ حیران کن تاریخ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ تو ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر حجر اسود ہے کیا؟ حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے جو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے مشرقی کونے پر نصب ہے۔ یہ پتھر آج ایک خوبصورت چاندی کے غلاف میں جڑا ہوا ہے، لیکن اس کی موجودہ شکل اصل نہیں۔ آج کا حجر اسود دراصل 8 چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جنہیں ایک خاص خوشبودار مادے کے ذریعے آپس میں جوڑ کر رکھا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھر 8 ٹکڑوں میں کیوں بٹا؟ یہ راز ہم آگے جا کر کھولیں گے۔ فی الحال آتے ہیں اس کی سب سے پہلی تاریخ کی طرف۔ معتبر روایات کے مطابق حجر اسود کی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، جب وہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا کوئی خوبصورت سا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ جسے ہم طواف کے آغاز اور اختتام کی نشانی کے طور پر لگائیں۔ اسماعیل علیہ السلام تلاش میں نکلے ہی تھے کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام یہ مقدس پتھر لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ کے جنوبی کونے پر نصب کر دیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے طواف شروع اور یہیں ختم کیا جاتا۔ لیکن یہ کہانی اتنی آسان نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، اور ایک دن قبیلہ جرہم جو مکہ کے نگہبان تھے شکست کھا گیا۔ جب ان پر بنو بکر نے حملہ کیا تو جرہم کے سردار عمر بن حارث نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ کہیں دشمن خانہ کعبہ کی قیمتی امانتوں پر قبضہ نہ کر لے۔ چنانچہ اس نے حجر اسود اور دیگر نوادرات کو زمزم کے کنویں میں چھپا دیا اور کنویں کو مٹی سے بھر کر برابر کر دیا۔ پھر وہ مکے کو چھوڑ کر یمن کی طرف نکل گئے۔ لیکن تقدیر کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ جرہم قبیلے کے لوگ یہ سب چھپا رہے تھے کہ ایک عورت نے انہیں دیکھ لیا۔ اسی عورت کی نشاندہی پر حجر اسود دوبارہ کنویں سے نکالا گیا اور اپنی جگہ خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ صدیاں گزرتی گئیں اور پھر وہ وقت آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کے قریب تھی، سن تھا 605 عیسوی، تو ایک حادثہ پیش آیا۔ ایک عورت خانہ کعبہ کے غلاف کو خوشبو کا دھواں دے رہی تھی۔ چنگاری اڑ کر غلاف میں لگی اور خانہ کعبہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اوپر تلے چڑھے ہوئے کئی غلاف جل گئے، دیواریں شگاف زدہ ہو گئیں اور حجر اسود بھی متاثر ہوا۔ پھر کچھ دن بعد ایک خوفناک سیلاب آیا جس نے کعبہ کی دیواروں کو مزید کمزور کر دیا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ اب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ سب قبیلے مزدوری میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھانے میں حصہ لے رہے تھے۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا
جب حجر اسود کو دوبارہ اپنی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف صرف انہیں حاصل ہو۔ بات اتنی بڑھی کہ نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ تب قریش کے بزرگ ابو امیہ مخزومی نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے باب صفا سے حرم میں داخل ہوگا، فیصلہ اسی کے سپرد کر دیا جائے۔ اگلی صبح سب کی نگاہیں دروازے پر لگی تھیں، اور وہ لمحہ آیا جب اندر داخل ہونے والے پہلے شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی لوگ انہیں دیکھتے ہیں، خوشی سے پکار اٹھتے ہیں، یہ تو محمد ہیں، امین امین، ہم سب ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سنا اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ہمیشہ کے لیے قریش کے خون ریز جھگڑے کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس میں رکھا اور فرمایا، سب قبیلوں کے سردار اس کے کنارے پکڑ کر اسے اس کی جگہ تک لے جائیں۔ سب نے مل کر حجر اسود کو اٹھایا، اور جب وہ اپنی جگہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے نصب کر دیا۔ یوں ایک لمحے میں ایک خون ریز جنگ ٹل گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، عدل اور امانت کی گواہی پوری مکے نے دی۔ سن 630 عیسوی رمضان کا مہینہ، دنیا ایک عظیم انقلاب دیکھ رہی تھی۔ یہ تھا وہ دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثار مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ اس وقت 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ لات، منات، عزا اور حبل جیسے بڑے بت کعبہ کی دیواروں پر لٹکے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو ان تمام بتوں سے پاک کیا اور حجر اسود کو چھو کر طواف کیا۔ یوں حجر اسود نے اپنی تاریخ میں پہلی بار اسلام کی حاکمیت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ سن 683 عیسوی یعنی 64 ہجری، یزید بن معاویہ کا دور، وہی یزید جسے تاریخ کربلا کے حوالے سے یاد کرتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ میں پناہ لے لی۔ یزید نے ان کو جھکانے کے لیے حسین بن نمیر کی قیادت میں ایک بڑی فوج روانہ کی۔ فوج نے کوہ ابو قبیس پر منجنیقیں نصب کی، پتھر اور آگ کے گولے خانہ کعبہ پر برسنے لگے، غلاف کعبہ جل اٹھا، دیواریں شگاف زدہ ہو گئیں اور خانہ کعبہ لرزنے لگا۔ چند ہی دنوں میں یزید مر گیا، اس کی فوج پسپا ہو گئی، لیکن اس آگ نے حجر اسود کو بھی جلا ڈالا۔ وہ سیاہ پڑ گیا اور 3 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور حجر اسود کو چاندی کے حلقے میں جڑوا کر اپنی جگہ واپس نصب کر دیا۔ صدیاں گزریں اور پھر آیا سن 930 عیسوی یعنی 317 ہجری۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے پوری امت کے دل دہلا دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک انتہا پرست فرقہ ابھرا جسے کرامتہ کہا جاتا تھا۔ یہ اپنے آپ کو اسلام کا محافظ کہتے، مگر حقیقت میں یہ عباسی خلافت کے خلاف بغاوت اور قتل و غارت کے دلدادہ تھے۔ ان کا رہنما تھا ابو طاہر الجنابی، ایک ایسا شخص جس کی تلوار سے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا۔ ذوالحجہ 930 عیسوی حج کا موسم، ابو طاہر اپنی 2 سے 3 ہزار جنگجوؤں پر مشتمل فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ تاریخ کہتی ہے اس دن مکہ خون کی ندیوں میں ڈوب گیا۔ تقریباً 30,000 بے گناہ قتل ہوئے۔ صرف خانہ کعبہ کے اندر 700 حاجی شہید ہوئے۔ کچھ کو کعبہ کی چھت سے نیچے پھینکا گیا، کچھ کو طواف کرتے ہوئے ذبح کر دیا گیا۔ ابو طاہر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہنس رہا تھا اور کہتا تھا، وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور ہم انہیں ختم کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کعبہ کے دل کو چیر دیا گیا۔ ابو طاہر کے حکم پر جعفر بن حجاج نامی معمار نے دیوار کعبہ سے حجر اسود کو توڑ کر نکال دیا۔ یہ پتھر جو ایک انسان کے سر کے برابر تھا، مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔
پھر اسے اونٹ پر لاد کر بحرین لے جایا گیا، جہاں اسے الاحساء میں دارالحجرہ نامی مسجد میں نصب کیا گیا۔ سوچئے، وہ حجر اسود جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ثبت تھے، وہ مقدس پتھر کعبہ سے 22 سال تک غائب رہا۔ 952 عیسوی یعنی 339 ہجری میں عباسی خلیفہ مطیع اللہ کے دور میں کرامتہ نے آخر کار حجر اسود کو واپس کیا، لیکن جب یہ مکہ لوٹا تو یہ مزید ٹوٹ چکا تھا۔ مکہ کے سناروں نے اسے چاندی کے فریم میں جوڑ کر دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کیا، اور تب سے یہ آج تک انہی ٹکڑوں کی صورت میں اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حجر اسود کی آزمائش یہیں ختم نہ ہوئی۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ سن 363 ہجری کا دوپہر کا وقت تھا۔ گرمی کی شدت عروج پر، زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ حرم تقریباً سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ایک شخص چہرے پر کپڑا ڈالے آہستہ آہستہ حجر اسود کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا چھپا ہوا تھا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی اور اس نے اچانک حجر اسود پر ضرب لگائی۔ پتھر کو خفیف سا صدمہ پہنچا اور وہ دوبارہ وار کرنے ہی والا تھا کہ ایک یمنی حاجی نے اسے جھپٹ کر پکڑ لیا۔ اس پر تلوار کے وار ہوئے اور وہ موقع پر ہی مارا گیا۔ یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں تھا۔ صدیوں میں کئی بار دشمنوں نے حجر اسود کو توڑنے، گرانے اور بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ کبھی اس پر گندگی پھینکی گئی، کبھی ہتھیار چلائے گئے، لیکن ہر بار مسلمانوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس مقدس پتھر کی حفاظت کی۔ مکہ کے سناروں نے اسے مضبوط چاندی کے فریم میں جوڑا۔ عثمانی سلاطین نے اس کی حفاظت کے لیے کئی بار نیا فریم بنوایا۔ یہ پرانے فریم آج بھی ترکی کے مشہور توپ کاپی محل میں محفوظ ہیں۔ پھر 20ویں صدی آئی۔ سعودی حکومت نے جدید طریقوں سے حجر اسود کو سیمنٹ اور مضبوط چاندی کے غلاف میں جڑ دیا، اور الحمدللہ آج یعنی 2025 تک اس کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا۔ آج یہ مقدس پتھر 8 چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جو 20 بائی 16 سینٹی میٹر کے فریم میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا گہرا سرخ اور سیاہ رنگ اور وہ انوکھی چمک ہر سال لاکھوں حاجیوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے۔ یہی وہ پتھر ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا۔ اسی کی زیارت کے لیے لاکھوں مسلمان بیت اللہ آتے ہیں اور اسی کو چھو کر اپنی آنکھوں اور دلوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں۔ ناظرین کرام، حجر اسود کی کہانی صرف ایک پتھر کی کہانی نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ قربانی، جنگ، حفاظت اور اللہ کی رحمت کی وہ زندہ نشانی ہے جو صدیوں کی تباہی اور ظلم سہنے کے باوجود اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کی حفاظت اور رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو آئیے دعا کریں، اللہ ہمیں بھی ایک دن اپنے گھر جانے کی توفیق عطا فرمائے اور حجر اسود کو چھو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے خیالات کامنٹس میں ہم سے شیئر کیجیے۔